بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو افراد باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں ان کو تو نماز پڑھنے کا طریقہ عام طور پر معلوم ہوتا ہے، مگر کچھ مقامات پر ایسی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں کہ مثلا انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا بڑھاپا ہے اور بڑھاپے میں اتنا جھکنے کی طاقت نہیں بچی ہے، یا بیماری ایسی لاحق ہو گئی ہے کہ سجدہ نہیں کر سکتا، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے سجدہ نہیں کر سکتا۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سجدہ نہیں کر سکتا تو میری ایک کلپ پہلے گزر چکی ہے جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکیں تو بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ اس میں پوری تفصیل آئی تھی کہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی طرح سے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ سجدہ نہ کر سکیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر عام حالات میں کوئی شخص سجدہ کرتا ہے تو سجدگاہ اس کی 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ اونچی نہیں ہونا چاہیے، یا 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ نیچی نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ اس کی سجدگاہ 4 ملی ہوئی انگلیوں کے برابر ہو۔ فرض کیجئے کہ کوئی شخص سجدہ نہیں کر سکتا تو اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ بڑی اونچی چیز رکھ کر بھی اگر سجدہ کر سکتا ہو تو سجدہ کرے۔ کچھ ٹیبل رکھ کر، کتابوں کے اوپر سجدگاہ رکھ کر اتنا اونچا ہو جائے کہ لوگ کہیں کہ یہ سجدہ کر رہا ہے تو پھر اس کو اسی طرح سجدہ کرنا پڑے گا، چاہے مکمل زمین کے قریب سجدے میں نہ جھک سکتا ہو، کوئی چیز رکھ کر سجدگاہ اس پر رکھ کے سجدہ کر سکتا ہو، چاہے وہ چیز اونچی ہو مگر اتنی اونچی ہو کہ اگر وہ سجدہ کرے تو لوگ کہیں کہ ہاں یہ سجدہ کر رہا ہے۔ فرض کیجئے کہ اتنا بھی کوئی شخص نہیں جھک سکتا تو اسے کہا جائے گا کہ یہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ اب سجدہ نہیں کر سکتا اس میں 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے پیروں میں تکلیف ہے اس لیے کہ وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے سجدہ کرنے کے لیے۔ دوسرا پہلو یہ کہ بیٹھ تو سکتا ہے مگر وہ سجدے میں جھک نہیں سکتا۔ اب یہاں سجدہ کرنے کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں، میں اس وقت خصوصیت سے آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ بتا رہا ہوں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ یہ کھڑے ہو کر نماز شروع کرے اور عام طریقے کے مطابق جیسے رکوع کیا جاتا ہے ایسے رکوع کرے۔ رکوع کرنے کے بعد جب سجدے میں جانا پڑے اسے تو یا تو کھڑے کھڑے سجدہ کرنے کا طریقہ اختیار کرے، وہ یہ کہ جب سجدے میں جانے کا وقت آئے تو اپنے سر سے اشارہ کرے اور جو کچھ سجدے میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھے، پھر اس کے بعد سر اٹھا لے، پھر دوبارہ سر سے اشارہ کرے، یہ دوسرا سجدہ ہو جائے گا۔ اور کھڑے کھڑے اس طرح سجدہ مکمل کرنے کے بعد پھر دوسری رکعت پڑھے۔ اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے یا وہ بیٹھ کر سجدہ کرنا چاہتا ہے تو دوسرا طریقہ یہ کہ کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کرے۔ کرسی پر بیٹھ کر اگر سجدہ کر رہا ہے تو اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ یا تو سامنے اس نے ٹیبل رکھا اور ٹیبل پر سجدگاہ رکھی ہوئی ہے تو عام طریقے کے مطابق ٹیبل پر سجدگاہ رکھے اور سجدگاہ پر سجدہ کرے جیسے عام طریقے کے مطابق کیا جاتا ہے، مگر یہ کرسی پر بیٹھ کر سامنے ٹیبل پر سجدہ کیا جائے گا۔ اگر یہ طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اگر ایسا نہیں کرنا چاہتا ہے تو دوسرا طریقہ بھی اختیار کر سکتا ہے، وہ یہ کہ سر سے سجدے کے لیے اشارہ کرے، کرسی پر بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد سجدے کے لیے سر سے اشارہ کرے اور سجدگاہ کو اپنی پیشانی تک لے جائے۔ لیکن سجدگاہ کو اپنی پیشانی تک لے جانا یہ لازمی نہیں ہے، اچھا ضرور سمجھا جائے گا لیکن لازمی نہیں ہے۔ اگر سجدگاہ نہ رکھے، سجدگاہ کو اپنی پیشانی تک نہ لے جائے، فقط سر سے سجدے کے لیے اشارہ کر دے کرسی پر بیٹھے بیٹھے، تب بھی کافی ہے، تب بھی اس کا سجدہ مان لیا جائے گا۔ یہ جو طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے بھی اگر وہ سجدہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہی طریقہ کار نیچے بیٹھ کر اگر کوئی سجدہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یعنی چونکہ یہ کوئی چیز رکھ کر اس پر سجدگاہ رکھ کر سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو نیچے بیٹھ کر سر سے اشارہ کرے اور سر سے اشارہ کر کے سجدہ کرے، اور سر سے اشارہ کرنے میں پھر وہی طریقہ ہوگا کہ سجدگاہ اپنی پیشانی تک لے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے، اچھا ہے بلکہ لے جائے، اور اگر نہیں لے جانا چاہتا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگر بیٹھ کر اس طرح سے سجدہ کیا جا رہا ہے تو جو 7 اعضاء زمین پر لگنا چاہیے سجدہ کرنے والے کے، نمبر 1 پیشانی، نمبر 2 ہاتھوں کی 2 ہتھیلیاں،
نمبر 4 اور 5 دونوں پیروں کے گھٹنے، نمبر 6 اور 7 دونوں پیر کے انگوٹھے۔ یہ بھی جو سجدہ کرنے والے عام طور پر سجدہ کرتے ہیں تو یہ 7 اعضاء زمین پر لگتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بیٹھ کر سجدہ کر رہا ہے یا کھڑے کھڑے سجدہ کر رہا ہے تو یہ 7 اعضاء بھی زمین پر لگنا لازمی نہیں ہے۔ اس کو لگائے، ان 7 اعضاء کو زمین پر لگائے بغیر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کھڑے ہو کر کرنا چاہے تو اس کا طریقہ بیان ہو گیا، اگر کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا بھی طریقہ بیان ہو گیا، اور اگر فرض کیجئے کہ زمین پر بیٹھ کر سجدہ کرنا چاہتا ہے تب بھی اس طرح سے سجدہ انجام دیا جا سکتا ہے، مگر نماز نہیں چھوڑی جا سکتی فقط یہ کہہ کر کہ ہم نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے اس لیے ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، نماز تو ایسی حالت میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، نماز اس وقت بھی اس کو پڑھنا پڑے گی۔ وصلی اللہ علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد